بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنتي خلفاء الراشدين المهديين عزوا عليها بالنواجز أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے تشریف لے آئے, تھوڑی گرمی ہے, صفوں کو مکمل کر لیں. یہ آداب مجلس ہے کہ ہمیشہ جب بھی کہیں بات سنیں دین کی تو قریب ہو کر بیٹھ کر سنیں. گرمی سردی یہ چیز کو اتنے معنی نہیں رکھتی, بلکہ انسان کو دین کے بارے میں کچھ تھوڑی بہت مجاہدہ کر لینا چاہیے, تھوڑی بہت تکلیف کر لینی چاہیے. کون سے اتنا 10-15 منٹ ہوں گے جو آپ گرمی میں بیٹھیں گے اور اس کے بعد آپ نماز ہو جائے گی. تو اس لیے اس میں یہ ہے کہ اس دین کی جو بات کی سمجھ ہے اور نور ہے وہ اللہ دے دے. اور اگر ہم اس طرح سے جو ہے وہ مستغنی ہو کے بیٹھیں گے نا تو اللہ کا دین بڑا غنی ہے, اللہ کا دین بڑا غنی ہے. اللہ اپنے دین کے بارے میں بڑے غیرت مند ہے, تو پھر اس بات کی سمجھ بھی نہیں آتی اور نور بھی نہیں ملتا. تو اس چیز کی بہت احتیاط کیا کرے, اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے. میرے محترم دوستو بزرگوں, ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ اپنی آراء کو آسمان سے نازل شدہ دین پر مقدم رکھتے ہیں. یہ ہر زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں. چنانچہ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس باتوں کا ذکر ہے کہ انبیاء جب توحید اور رسالت اور قبر حشر آخرت کی بات کرتے تھے تو قومیں توحید کے متعلق بھی اپنی آراء پیش کرتی تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک خدا کو مانیں؟ جب وہ رسول کی بات کرتے رسالت کی کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں, تو قومیں کہتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری طرح کا انسان ہم میں سے ہی جس کے پاس نہ عہدہ ہے نہ مال ہے وہ رسول بن گیا. اپنی آراء اپنے ذہن کو استعمال کرتی تھی. پھر جب نبی اس چیز کو بتلاتے کہ ایک دن مر کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے آخرت میں, تو وہ کہتے اچھا یہ جسم جب ہمارا بوسیدہ ہو کر مٹی ہو جائے گا اور ہڈیاں ختم ہو جائیں گی پھر ہم زندہ ہوں گے, یہ عجیب سی بات ہے. ان ھذا لشیء عجاب, یہ بہت عجیب بات ہے. اور پھر تکبر کرتے ہوئے ان باتوں سے اعراض کرتے ہوئے چلے جاتے. تو ہر زمانے میں کچھ لوگ ایسے رہے ہیں جو دین کے متعلق اپنی آراء پیش کرتے رہے ہیں. دین وہ جو کہ آسمانی نازل شدہ دین ہے. ہمارے زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں اور چلتے آئیں گے. یہ موت تک ہوتا رہے گا, قیامت تک. یہ نہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا. البتہ اللہ جل شانہ ان کے بارے میں سد باب کرتے رہیں گے. ان کی جو غلط آراء ہیں اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دیں گے جو ان کے ان غلط آراء کو غلط ثابت کر دیں گے اور انسانیت پر ان کی غلطی ظاہر ہو جائے گی. تو ہمارے زمانوں میں بھی کچھ ایسے لوگ رہے ہیں اور رہیں گے. یورپ سے جو اور چیزیں ہمارے پاس آئی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آزادانہ تحقیق. کیا بات ہے بھائی؟ کہہ رہے ہیں کہ جی ہر ایک کو آزادانہ تحقیق کرنے کا اختیار ہے, جس کو آپ اپنے ہمارے زبان میں کہا جاتا ہے آزادی رائے. آزادی رائے یہ ساری یورپ سے امپورٹ ہوئی چیزیں ہمارے پاس آئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ دین کے کسی مسئلے میں یا دنیا کے کسی مسئلے میں تحقیق کریں. تحقیق تو اچھی چیز ہے, تحقیق کرنی چاہیے. قرآن نے اس کی ترغیب دی ہے, منع نہیں کیا, اس پہ ترغیب دی ہے, سمجھایا ہے. جہاں تک بات ہے
تحقیق کی تو پھر شریعت نے اس تحقیق کے کچھ حدود رکھے، کھلی چھٹی نہیں دے دی کہ آپ جیسا چاہیں تحقیق کریں، یہ اجازت نہیں۔ تحقیق کے اصول و ضوابط رکھیں اور پھر ان اصول و ضوابط کی بنیاد پر اجازت دی ہے، آزادی دی ہے کہ آپ تحقیق کریں، اوپن نہیں ہے۔ یورپ سے جہاں ہمارے پاس اور چیزیں آئی ہیں ان میں ایک یہ آزادی رائے کی بھی ایک وبا آئی ہے، میں اس کو وبا کہتا ہوں، اس وجہ سے کہ ہمارے جو آج کل خصوصاً نوجوان ہیں جو کالج اور یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے اور جدید تعلیم حاصل کیے ہوئے، وہ اسی چیز کو فالو کر رہے ہیں اور اس کی جو مہلکات ہیں اور جو اس کی حدود ہیں اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے۔ وہ صرف ایک چیز کو لے لیتے ہیں کہ جی آزادی رائے، ٹھیک ہے آزادی رائے آپ کو حق ہے، لیکن کیا آیا آزادی رائے کی کچھ حدود نہیں ہے؟ آزادی رائے بالکل کھلا ایک جو ہے چیپٹر ہے جس کو آپ جس طرح چاہیں اپنی مرضی کے مطابق سلیکٹ کر لیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے ہر چیز کے اندر تحقیق کی اجازت دی ہے، لیکن اس تحقیق کے متعلق کچھ حدود بنائی ہیں کہ آپ ان حدود میں رہ کر تحقیق کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے سامنے پیش آیا ہے وہ یہی ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو اس امت کے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان واسطہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی تعلیمات ہیں وہ ہم تک حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ذریعے پہنچی، تو آزادی رائے کے نام پر کچھ لوگوں نے اپنی تحقیق کی بنیاد پر، جس میں انہوں نے نہ شریعت کے اصول کو مد نظر رکھا نہ صحابہ کے مرتبے کو مد نظر رکھا، اپنی رائے کی بنیاد پر حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر زبان درازی کا سلسلہ شروع کر دیا، اور یہ اس چیز کو آزادی رائے کا نام دیتے ہیں کہ یہ آزادی رائے ہے اور ہماری تحقیق ہے۔ تو میرا موضوع یہی ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جو ذات مبارکہ ہے یہ کوئی عام لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ جیسے ایک عام لیڈر ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں کوئی سیاسی لیڈر ہے، کوئی مذہبی لیڈر ہے، حضرات صحابہ کا مرتبہ وہ نہیں ہے، ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی۔ جب آپ اس بات کو سمجھیں گے نا تو تحقیق میں بھی احتیاط کریں گے۔ دیکھیں حضرات صحابہ کی جو معرفت ہے، سمجھنا، ان کو پہچاننا، اور حضرات صحابہ کے جو آپس کے معاملات ہیں ان کو سمجھنا، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ یہ کس کا مسئلہ ہے بھائی؟ یہ یاد رکھیے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے جس کو آپ اتنا ہلکا لے لیں، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ توحید ہے، اللہ کی وحدانیت، شرک سے بچنا، رسالت ہے، قبر، حشر، آخرت ہے، جنت، جیسے یہ ہمارے عقیدے کے مسائل ہیں۔ حضرات صحابہ کی پہچان، ان کے معاملات کو سمجھنا، یہ بھی ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ کوئی عقیدے سے ہٹی ہوئی بات نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جہاں عقیدے کی بات ہوتی ہے، عقیدے کے سمجھنے کے لیے قرآن و سنت کے دلائل درکار ہوتے ہیں۔ کیا درکار ہوتے ہیں بھائی؟ قرآن و سنت کے دلائل درکار ہوتے ہیں، تاریخی روایتوں سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ اگرچہ وہ تاریخ کتنے ہی کسی بڑے آدمی نے نہ لکھی ہو جو کہ پورے امت کے ہاں مسلم ہو، تب بھی عقیدہ تاریخی روایتوں سے ثابت نہیں ہوتا، عقیدہ ہمیشہ قرآن و سنت سے ثابت ہوتا۔ اب حضرات صحابہ اس مرتبے کے ہیں کہ وہ عام رجال کی طرح نہیں ہیں، ان کو جو مرتبہ دیا ہے وہ مرتبہ قرآن و سنت نے دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور اس امت کے درمیان ایک واسطہ ہے دین کی تعلیمات کے لیے، اور ان کو جو رتبہ دیا ہے وہ یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہیں، یہ اللہ سے راضی ہیں، اور یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ اب یہ مرتبہ ان کو دیا ہے قرآن نے، اور قرآن کس نے نازل کیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے۔ تو مرتبہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ اب جس آدمی کا یہ مرتبہ ہو، آپ بتلائیے کہ آپ اس کے بارے میں اپنی آراء تاریخی روایتوں کی بنیاد پر قائم کر سکتے ہیں؟ عقل سے بھی نا، اللہ نے سمجھ بوجھ دی ہے، آپ بھی سوچ سکتے ہیں اس چیز کو کہ یار ایک اصولی بنیاد پر، عقلی بنیاد پہ بھی کیا یہ بات درست ہے کہ ہم ان حضرات کے بارے میں اپنی آراء وہ تاریخی روایتوں کی بنیاد پر قائم نہیں کر سکتے۔ اب صحابہ کا جو مرتبہ ہے، میں چند آیتوں کے ذریعے آپ کو بتا دوں۔ میں نے جو آیت تلاوت کی سورہ
بقرہ کی آیت ہے دوسرے سپارے کی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے اس امت کو معتدل امت بنایا۔ اس کے سب سے پہلے مخاطب باتفاق مفسرین سب سے پہلے مخاطب حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور فرمایا کہ یہ امت قیامت کے دن بھی یہی لوگ گواہ ہوں گے، صحابہ ہی گواہ ہوں گے۔ گواہ کوئی مجروح آدمی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ دوسری بات، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کہ ایمان والوں کو، نبی کو اور نبی کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اللہ کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ نبی کے ساتھ ایمان لانے والے کون ہیں؟ حضرات صحابہ۔ پھر فرمایا سورہ فتح میں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ آگے حضرات صحابہ کی صفات بیان کی۔ اب ادھر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آگے جا کر فرمایا کہ صحابہ کی صفات بیان کر دی کہ آپس میں محبت رکھتے ہیں، کافروں پر سخت ہیں، مسلمانوں پر نرم ہیں، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اس کے ذریعے کافروں کو غضب آئے اور کافروں کو غصہ آئے۔ ایک تابعی ہے ابو عروہ، انہوں نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ایک شخص ہے وہ حضرات صحابہ کے بارے میں اپنی رائے سے باتیں کرتا ہے اور ان کے بارے میں بری باتیں کرتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مذہب کے امام ہے، یہی آیت تلاوت فرمائی، اور یہ جو جملہ ہے لیغیظ بہم الکفار، فرمایا جو حضرات صحابہ کے متعلق بری بات کرے گا وہ اس کا ایمان اس آیت کی وجہ سے خطرے میں ہے، اس لیے کہ حضرات صحابہ کے ساتھ دشمنی اور نفرت یہ کفر کی علامت ہے۔ یہ ان کا جملہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ انہی آیتوں کی وجہ سے میرا نہیں، ایک مولوی کا نہیں، ہزار مولویوں کا نہیں، حضرات صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک امت کا اجماع رہا ہے۔ کیا رہا ہے بھائی؟ امت کا اجماع رہا ہے کہ حضرات صحابہ اس امت کا سب سے اعلیٰ طبقہ ہے، اور حضرات صحابہ کوئی عام رجال کی طرح نہیں ہے، ان کا جو معاملہ ہے وہ قرآن و سنت کی بنیاد پر طے ہوگا۔ یہ امت نے طے کیا ہوا ایک زمانے سے، آج کی بات نہیں ہے یہ۔ اب قرآن کریم نے جو آخری بات اس میں فرمائی، میں جو آپ کو عرض کر رہا ہوں باتیں تو بہت ہیں، کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، کہ وہ سابقین اولین جو انصار اور مہاجرین میں سے ہیں۔ انصار اور مہاجرین یہ دونوں صحابہ ہیں، وہ صحابہ جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی وہ مہاجرین ہیں، جنہوں نے مدینہ والوں نے نصرت کی وہ انصار ہیں۔ فرمایا یہ دونوں، قرآن کہتا ہے سورہ توبہ 11واں سپارہ، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو لوگ ان کا اتباع کرنے والے ہیں اچھائی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہیں، وہ ان سے راضی ہیں، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے، باغات تیار کیے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے جو اللہ ان کو دیں گے۔ اب مفسرین کے ہاں سابقین الاولین وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، اور جنہوں نے نہیں پڑھی وہ ان کا اتباع کرنے والے ہیں، داخل ہیں اس میں۔ یا وہ جو کہ صلح حدیبیہ کے شرکاء ہیں وہ سابقین اولین ہیں، اور جو صلح حدیبیہ کے شرکاء نہیں ہیں وہ والذین اتبعوہم بإحسان میں داخل ہیں، جنہوں نے صحابہ کا احسان کے ساتھ اتباع کیا۔ اب یہ لوگ جنتی ہیں۔ اب اس بارے میں دو باتیں سن لیں۔ یہ آیت علامہ ابن کثیر، یہ تفسیر ابن کثیر ہے، آپ حضرات پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، تفسیروں میں اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو اس تفسیر کے ساتھ ذکر کر کے لمبی تفصیل کی ہے انہوں نے حضرات صحابہ سے متعلق۔ پھر فرمایا ہے، آپ علیہ السلام کی ایک روایت نقل کی ہے، فرمایا لا يدخل النار من بايع تحت الشجرہ، وہ آگ میں جا ہی نہیں سکتا وہ شخص جس نے صلح حدیبیہ میں آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، وہ آگ میں جا ہی نہیں سکتا، یہ آپ کا فرمان ہے۔ پھر فرماتے ہیں علامہ ابن کثیر، فرمایا کہ جس سے اللہ ایک مرتبہ راضی ہو جاتے ہیں، من رضی اللہ عنہ
جس سے اللہ ایک مرتبہ راضی ہو جاتے ہیں، لم یسخط علیہ ابدا، پھر کبھی اس سے ناراض نہیں ہوتے۔ تو سارے صحابہ سے اللہ راضی ہو چکے۔ پھر آخری بات فرمائی، یا ویل، ہلاکت ہو ان کے لیے، من ابغضہم، یہ علامہ ابن کثیر کے اقوال ہے، انہی کی بات ہے جو حضرات صحابہ سے بغض رکھتے، او سبہم، یا ان کو گالیاں دیتے، او سب بعضہم، یا ان میں سے بعض کو برا بھلا کہتے ہیں۔ فَأَيْنَ هَؤُلَاءِ مِنَ الْإِيمَانِ بِالْقُرْآنِ، ان لوگوں کا قرآن پر ایمان کہاں ہے کہ یہ ان کو برا کہتے ہیں جن کے بارے میں اللہ فرما رہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان کا قرآن پر ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور قرآن پر ایمان لائے بغیر کوئی مومن ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ میرے محترم دوستو، حضرات صحابہ کا رتبہ بلند ہے، ہمیں ان کو تاریخی روایات پر نہیں پرکھ سکتے، ہم ان کے لیے قرآن و سنت کے دلائل۔ یہاں تک یاد رکھیں، آخری بات، حدیث میں بھی اگر کوئی حدیث کے ذخیرے میں ایسی حدیث آ جائے جس سے صحابہ کا رتبہ یا ان کا مرتبہ مجروح ہوگا، تو ہم قرآن کے مقابلے میں جو یہ میں نے آیتیں پڑھی، اس کے مقابلے میں اس حدیث کو بھی چھوڑ دیں گے، تاریخی روایت کا تو کہنا ہی کہاں کا، کیونکہ قرآن نے ایک رتبہ ان کو دے دیا ہے، اب میں اور آپ اس کو کیسے لوٹ سکتے؟ تو اس لیے میرے محترم دوستو، اس چیز میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اپنی اولاد کی تربیت کریں اس بارے میں، اور جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ان سے دور رہیں اور ہوشیار رہیں، وہ آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار رہیں، وہ کرتے رہیں جو کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ یہ تو چل رہے ہیں جب سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، آج سے تھوڑی ہیں۔ میں نے ساری تاریخ بیان کی ہے، ساری ویڈیوز ریکارڈ پر ہے، ساری تاریخ بیان کر کے میں نے بتایا کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ تو اسی وقت کے ہیں، یہ آج کے نہیں ہیں، یہ چلتے رہیں گے۔ ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ دیکھیں، آپ کے پاس قیمتی چیز ہو تو آپ اپنی قیمتی چیز کو خود محفوظ رکھتے ہیں کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ باقی الحمدللہ اللہ کے فضل سے، شہداء کی شہادتوں کی برکت سے، اور ہمارے اکابرین علماء کی محنتوں کی برکت سے، عوام کی محنتوں کی برکت سے، اللہ پاک نے اسمبلی سے، پھر سینٹ سے بھی بل جو ہے وہ تحفظ ناموس اہل بیت و صحابہ منظور کرا دیا الحمدللہ، اگرچہ کچھ لوگ اس میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ اب میں ایک بات آپ کو عرض کروں، جب سے یہ بل پاس ہوا ہے کچھ لوگوں کو کچھ تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ خود اندازہ لگائیں۔ کیا گالیاں دینا اچھا کام ہے؟ آپ سے میرا سوال ہے، گالیاں دینا اچھا کام ہے بھائی؟ آپ جواب دے دیں بھائی، کسی کو گالی دینا اچھا کام ہے؟ آپ ہندو کو گالی دیں، آپ یہودی کو دیں، آپ کسی کافر کو دیں، آپ بتوں کو دیں، کوئی اچھا کام ہے گالی دینا؟ تو یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا مذہب ہے کہ روڈوں پر آ کر صحابہ کو گالیاں دو اور کہو ہمارا دین ہے؟ پھر جب بل منظور ہوا تو اب ان کو تکلیف ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں صحابہ سے نفرت ہے۔ تکلیف انہی کو ہو رہی ہے جن کو صحابہ سے نفرت تھی۔ تمہارا یہ دین ہے، گالیاں دینا تمہارا دین ہے، تم نے جو کرنا ہے کرو، پیٹنا ہے پیٹو، جہاں پیٹنا ہے پیٹو، تم جاؤ پیٹو اپنے آپ کو، پیٹو نہیں، گولیاں مارو اپنے آپ کو، جو کرنا ہے کرو۔ لیکن یہ کوئی دین ہے کہ تم صحابہ کو گالیاں دو؟ یہ تمہارا دین ہے؟ آپ بھی اس چیز کو سوچیں، یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا مذہب ہے؟ اب جب بل پاس ہوا اب ان کو تکلیف ہے، اب ان کو تکلیف لگی ہوئی۔ چنانچہ صحابہ کی عزت اور ناموس کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ ہمارا فرض ہے، صرف مولویوں کا نہیں ہے، یہ آپ میں سے ہر ایک کا فرض ہے۔ اگر آپ اس وقت مسلمان ہیں تو حضرات صحابہ کی پہنچانے کی وجہ سے ہیں، ورنہ مجھ اور آپ پر کسی پر وحی نہیں آئی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو، اپنے بچوں کو یہ پڑھاؤ، نماز ایسے پڑھو۔ یہ سارے صحابہ نے ہمیں بتایا ہے، ہم میں سے ہر ایک پر ان کا حق ہے کہ ان کی ناموس اور عزت کے لیے حد الوسع کوششیں کریں۔ چنانچہ اب اس چیز کی نیت اور عزم کریں کہ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک نے جو فضل فرمایا ہے اب رکاوٹ ڈالے گا اس میں، تو انشاءاللہ پرامن احتجاج بھی کریں گے اور اس چیز کا اپنا احتجاج کو ریکارڈ بھی کروائیں گے۔